ان پالیسیوں کی بدولت خوشحالی کسانوں کے در پر مستقل دستک دے رہی ہے۔ جڑی زمین ہے یہ میری تقریباً 25 ایکڑ ہے۔ اس تے مطلب اس تو پہلے جڑا بالکل اتنے جنگل ہے، مطلب کوئی کسی قسم غیر آباد رقبہ سی۔ گورنمنٹ جڑی مہربانی کی تھی، لوکل گورنمنٹ ڈسٹرکٹ نے جڑا انہوں نے کاوشنل جتنے واٹر مینجمنٹ، ایگریکلچر، اپنا سائل کنزرویشن، جو لوکل EDO صاحب کے ماتحت ہیں، ان تمام لوگوں کی محنت اور مشورے سے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ زراعت کی ترقی کے لیے اب تک مجموعی طور پر 965.5 ملین روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ کھیتوں سے منڈیوں تک رابطہ سڑکوں کی تعمیر سے مڈل مین کہلانے والے ساہوکاروں کا خاتمہ ہو گیا ہے اور کسانوں کو خالص منافع مل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میجر طاہر صادق کے مخالفین بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں، یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محو نہ لائے جرسے کارواں رہے۔ شعبہ زراعت کی مزید ترقی کے لیے 73 ملین روپے کی خطیر رقم مختص کر دی گئی ہے، جبکہ ذرائع آبپاشی کو فروغ دینے اور کسانوں کے مفاد میں مختلف منصوبہ جات کے لیے 55.130 اور 208.821 ملین روپے کی بھاری گرانٹ بالترتیب مرکزی اور صوبائی حکومت دے گی۔ میں جناب میجر طاہر صاحب، ملک اشراف، وزیر اعظم اور مشرف صاحب اور پورے گروپ، میں نے انہیں ڈیمپ دیتا، میں نے واٹر سپلائی دیتی ڈاکٹر صاحب پہنی، میں نے انہوں سے 2 کروڑ نہ دیتا، 26 لاکھ سے کوئی زیادہ نے بجلی دیتی، میں انہوں نے بچے نہ دعا گو ہاں اور اس ڈیمپ نے فائدہ انشاءاللہ آڑی آمنے والی نسلوں نے فائدہ اسی تائیں جینے اور اڈے بچے زندے تو انہوں نے بچہ دعائیں دینے رہا۔ ضلع اٹک کے عوام کی بڑی تعداد کا روزگار مویشی پالنا ہے۔ ان مویشیوں کی افزائش، استعداد کار بڑھانے اور اعلیٰ نسلوں کو پروان چڑھانے کے لیے ضلعی حکومت گھنی نسل کے بیل، نیلی بار نسل کے بھینسے اور اعلیٰ بیتل نسل کے بکرے اور گھوڑے فراہم کر رہی ہے، جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے ملک بھر میں ایک منفرد کارنامہ ہے۔ ان اقدامات سے ماضی کے پسماندہ اور آج کے ترقی پذیر ضلع میں جا بجا مویشی فارم وجود میں آ رہے ہیں۔ ہم محکمہ لائف سٹاک والے یعنی عوام میں، زمینداروں میں بیل تقسیم کر رہے ہیں، تو یہاں ان لوگوں کے پاس دھنی نسل کی آرا گائیں ہیں، تو اس نسل کو بہتر کرنے کے لیے اور اس نسل کو آگے چلانے کے لیے ان لوگوں کو ہم نے ایک دھنی بول دیا ہے۔ یہ جو دھنی نسل ہے یہ ڈوئل پرپز ہے، یہ ہل چلانے کے لیے بھی کام آتی ہے، اس کا گوشت بھی بہت لذیذ ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ خوبصورتی میں بہت مشہور ہے۔ یہاں کے مقامی ذمہ دار اور عوام میلوں اور عوامی تقریبات میں ان جانوروں کو فخر سے پیش کرتے ہیں، جو نہ صرف ضلع بھر کی غذائی ضروریات پوری کر رہے ہیں بلکہ خوشحالی کے نقیب بھی ہیں۔ محکمہ مرغبانی ضلعی حکومت کے زیر نگرانی عوام کو فارمنگ کی سہولیات فراہم کر رہا ہے اور اعلیٰ نسل کی شیور اور برائلر مرغیاں فراہم کر رہا ہے۔ ان مرغیوں کو شدید موسمی حالات اور بیماریوں سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اس طرح عوام کو نہ صرف وائٹ میٹ یعنی گوشت بلکہ انڈے بھی سستے داموں دستیاب ہیں۔ میجر طاہر صادق نے ضلع ناظم کا قلمدان سنبھالتے ہی اس حقیقت کا بخوبی ادراک کر لیا کہ جس گھر، گاؤں، قصبے یا شہر میں بیماریاں ڈیرا ڈال دیں وہاں بھوک رقص کرتی ہے اور صحت مند قومیں ہی روشن مستقبل کے خوابوں کو حسین تعبیر دے سکتی ہیں۔ لہذا اس شعبے کی بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا گیا اور چند سال کے قلیل عرصے میں بفضل رب کریم تمام تحصیل ہیڈ کوارٹرز اور ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں صحت کی بنیادی اور جدید سہولیات فراہم کر دی گئیں۔ ان ہسپتالوں میں ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک حتیٰ کہ طب کی بھی سہولیات میسر ہیں، جبکہ اس امر کو یقینی بنایا گیا ہے کہ مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور اس میں کسی قسم کا تعطل نہ آنے پائے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں آنکھوں کے معائنے اور آپریشن کے لیے انٹرنیشنل معیار کی مشینیں اور فیکوگرافی کی سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں۔
जबकि जदीद तरीन और बैनुल अक़वामी मयार के ट्रामा सेंटर की तामीर व तज़ीन आखिरी मराहिल में है, जिसमें बर्न यूनिट, हार्ट सर्जरी और जनरल ऑपरेशन समेत तमाम सहूलियात आवाम को मुयस्सर होंगी। इसके अलावा तकरीबन तमाम यूनियन काउंसिल्स की सतह पर बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। अटक के अवाम को शहरी सहूलतों की फराहमी पर ज़िले हुकूमत ने खुसूसी तवज्जो दी ताकि अवाम टेंशन के माहौल से निकलकर आसूदगी हासिल कर सकें। इस दिन में ज़ियारत पार्क और कैमली पार्क की तज़ीन व आराइश हो चुकी है, जबकि शहरियों को जदीद तरीन इंटरनेशनल पार्क का तोहफा ज़िले हुकूमत का कारनामा है। इस पार्क को बाबाए कौम हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मौसूल किया गया है। 3 मीला चौक की तज़ीन व आराइश इस तरह की गई है कि अब इसे देखकर कोई भी शख्स अटक को पसमानदा नहीं कह सकता। इसी तरह सिविल क्लब, लेडीज क्लब, जिम्नेजियम और स्विमिंग पूल की तामीर व तज़ीन हो चुकी है। अटक, फतेहजंग, हसन अब्दाल और पिंडी घेत में वकला के लिए जदीद चैम्बर तामीर किए गए हैं ताकि आवाम को इंसाफ की फराहमी में दुश्वारी न हो। शहरियों को तफरीही और सेहतमंदाना सहूलियात की फराहमी के लिए अटक के मकाम पर इंटरनेशनल स्टेडियम की तामीर का काम तेजी से जारी है, जबकि पूरे मुल्क में अफरा तफरी का आलम है और भाई भाई का गला काटने पर आमादा है। अटक में फिरका वाराना हम आहंगी के लिए 3 मॉडल मसाजिद तामीर की गई हैं। इस अमल में अटक ने फिरकावारियत की जड़ें काट डाली हैं। अटक के शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए अब तक 112 वाटर सप्लाई स्कीमें मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि आब रसानी की 29 मुख्तलिफ स्कीमों की बहाली पर 200 मिलियन रुपए के लगभग अखराजात किए जा रहे हैं। वसाइल के होते हुए जो ज़िले हुकूमत अवाम को बुनियादी ज़रूरियात फराहम नहीं कर सकती, मेरी अपनी नज़र में बुरी तरह नाकाम है। इसलिए अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए मैंने और मेरी टीम ने दिन रात मेहनत की है। पूरे ज़िला के बुनियादी मराकज़ सेहत को पूरी तरह फंक्शनल कर दिया गया है। ये अल्लाह ताला का करम है कि तमाम तहसील हेडक्वार्टर और ज़िले हेडक्वार्टर अस्पतालों में अमला पूरा है और नादार मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम किया जा रहा है। ख़ुसूसन अद्वियात की फराहमी में कोई कोताही नहीं बरती जा रही। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 50 बेड पर मुश्तमिल जदीद तरीन ट्रामा सेंटर एक बेहतरीन कामयाबी नहीं तो और क्या है। इसके साथ साथ जिला भर में एमरजेंसी सहूलियात को बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। ये सब मेरे अल्लाह का करम है। कल तक खंडर और कूड़ादान नजर आने वाले जिला अटक को सफाई और नक्काशी आग की सहूलतें फराहम की जा चुकी हैं। इसी तरह फतेहजंग, अटक और पिंडी घेत में रेस्ट हाउसेस की इस्लाह और मुरम्मत का काम मुकम्मल हो चुका है। नौनिहालान वतन की सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए जिले भर में 205 प्ले ग्राउंड को जदीद खतूत पर इस्तवार कर दिया गया है। जिला अटक के अक्सरियती इलाकों में बिजली की फराहमी न होने से तालीम, सेहत, ज़राअत हत्ता कि तमाम शोबाहाय जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे थे और समाजी और मुआशी बदहाली की एक बड़ी वजह ये भी थी। मैंने बचपन से लेकर अब तक अपने ज़िले का बगौर मुशाहदा किया है और यहाँ की बदहाली, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर के इंतहाई बुरे हालात है। बल्कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि इंसान और जानवरों को एक जगह पानी पीते हुए, सेहत का निज़ाम तबाह बर्बाद, तालीम निज़ाम का तो ये हाल था कि खाल खाल स्कूल थे, बल्कि बच्चियों के स्कूल तो ना होने के बराबर थे। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उस ज़ात ने हमें एक इंतहाई कीमती तोहफा अता फरमाया। इसमें कोई मुबालगा आराई की बात नहीं है, झूठ नहीं है, ये वाकई अल्लाह ताला की तरफ से अता है हमारे लिए इतना खूबसूरत तोहफा कि उस शख्स ने दिन रात मेहनत की। मैं सलाम पेश करता हूँ उसके विजन को, उसके जज्बों को, कि उस शख्स ने ना अपने सेहत की परवाह की, ना अपने घर बार की परवाह की और काम करके दिखाया और ऑन द ग्राउंड दिखाया। और आखिर में मैं इस बात पर फख्र महसूस करता हूँ कि मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ काम कर रहा हूँ जो एक तारीख साथ और हिस्टोरिक है और मुझे इस बात पे फख्र है। मेजर ताहिर सादिक ने आवाम की इस तकलीफ को अपनी समझा। उन्होंने शबरूज की कोशिश, मेहनत और लगन से जिला अटक के आवाम के लिए एक और कारनामा कर दिखाया। इस तरह 7 करोड़ रुपए से जायद के खर्चात से अब तक 2037 आबादियों को बिजली फराहम की जा चुकी है
امن پورے میجر صاحب بجلی دیتی، اس کو علاوہ بھی بہت سارے کام ہوئے امن پور میں نال ملیکہ آبادی میں تقریباً بجلی مل چکی، اس علاوہ سڑک ملی ہے، گلیاں نے کام ہو رہا ہے، پرائمری سکول جو کمرے ملے، اس کے علاوہ نلکے ملے، بہت سارے کام ہو رہے ہیں، اڈی یونیورسلی تقریباً انتہائی کام ہوئے میجر صاحب نے خاطر نال۔ ہمارے معاشرے میں بے روزگاری ایسی تکلیف دہ حقیقت ہے جس سے بے شمار سماجی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ جرائم کی شرح میں اضافے کی ایک بڑی وجہ بے روزگاری ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اس تلخ حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے ضلع ناظم نے ناممکن کو ممکن بنانے کا عزم کیا۔ اس سماجی لڑائی سے لڑنے کے لیے جذبہ پدری کی ضرورت تھی۔ ضلع ناظم کی ذاتی کاوشوں اور ان کی ٹیم کی محنت، لگن اور جذبہ صادق سے پہلے مرحلے میں 12,000 افراد کو روزگار دیا گیا، جبکہ اس کے ٹھیک 6 ماہ بعد 3,000 مزید نوجوان بچوں اور بچیوں کو روزگار دیا گیا۔ یوں اس کار خیر سے 15,000 گھرانوں کا مستقبل درخشاں اور تابناک ہو گیا۔ نام فرح ناز ہے اور میں نے BA کی ہے، اس کے علاوہ میں نے ATTC بھی کی ہوئی ہے۔ مجھے گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول مرزا میں جاب دی گئی ہے۔ میں میجر صاحب کی بہت زیادہ ممنون ہوں کہ انہوں نے اسکول کو اپ گریڈ کیا ہے۔ گرلز کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 50% ہے، اب اسکول اپ گریڈ ہونے کی وجہ سے یہ ریٹ بڑھے گا اور مجھے سی اور لڑکیوں کو بھی جاب کی اپرچونیٹیز ملیں گی۔ میرا نام عمران احمد ہے، میری تعلیم MA BEd ہے۔ 2003 میں میجر صاحب کی پوسٹوں سے ہماری اپائنٹمنٹ ہوئی تھی اور اس وقت ہمارے اسکول کی 250 تعداد تھی اور صرف 2 ٹیچر کام کر رہے تھے، لیکن اس وقت وہاں پہ 60 ٹیچر کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم پڑھا لکھا پنجاب کے خواب کو انشاءاللہ ہم ٹیچر اور میجر صاحب کے تعاون سے ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے۔ ہم میجر طاہر صادق کے کافی مشکور ہیں کہ انہوں نے جب سے انہوں نے یہ چارج سنبھالا ہے انہوں نے بہت سی جاب کے موقع پیدا کیے ہیں اور انہوں نے اپنے ضلع کے لیے بہت سے ایسے کام کیے ہیں، ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں۔ یہ معجزہ نما کار مشکل تائید خداوندی کے بغیر ممکن نہ تھا۔ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ کی ضلعی حکومت نے اب تک تقریباً 12,000 لوگوں کو روزگار فراہم کیا ہے۔ 12,000 لوگوں کو روزگار فراہم کیا گیا ہے، جن میں ٹیچنگ اسٹاف ہے، جس کے اندر PMs ہے، کلاس 4 ہے، کلینیکل اسٹاف ہے، ریونیو کے اندر، میڈیکل کے اندر، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر تقریباً پولیس کے ہمارے DPO صاحب جہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اب تک ہم نے تقریباً 1,400-1,500 کانسٹیبل میٹرکولیٹ بچے جو ہیں بھرتی کی ہے اور آج بھی بھرتی ہوئی ہے 113 کے قریب ڈرائیور ہم نے پولیس کے اندر بھرتی کی ہے اور اس سلسلے کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی ضرور اپیل کروں گا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ مہربانی کی، آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ کی وظیفہ وصول کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، تو میری آپ سے یہ بھی گزارش ہوگی کہ نماز کے ساتھ روز نفل شکرانہ اس بات کا ضرور ادا کریں اور آپ یہ شکر ادا کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے اندر کتنی روشنی اور کتنی برکتیں اور کتنی رحمتوں کے دروازے وہ رب جمیل آپ کے لیے کھولتے ہیں۔